بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا شہر عراق میں ایک واقع تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بغداد شہر سے جنوب مغرب میں تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کربلا عراق کے کربلا محافظ میں آتا ہے اور فرانس ندی کے کنارے واقع ہے۔ کربلا میں حسنیہ جبل غرار، قبرستان حضرت حسین، قبرستان حضرت عباس وغیرہ جیسی مقدس جگہ واقع ہے جو تشمیہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہر سال محرم المحرم کے دوران عاشوراء کے موقع پر کربلا میں غزداری کا جلوس نکالا جاتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ کربلا کے علاوہ اس شہر میں تاریخی اور دینی مقامات پائے جاتے ہیں جن میں نمونہ حسنیہ مسجد امام حسین، روضہ امام عباس، مسجد وحری وغیرہ شامل ہیں۔ کربلا ایک مقدس شہر ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی یاد میں ہر سال عاشوراء کے موقع پر عزاداری کا جلوس نکلتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں اہم شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدتی مقام مکہ مکرمہ ہے اور یمن کے حکمران حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کافی قدر و عظمت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خود علم و دانائی عظیم رکھتے تھے، والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی معصوم اہل بیت کی تربیت سے علم و فضیلت حاصل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختیوں اور مشقتوں کے بعد کربلا کے واقعے کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنے عزیز و اہل خانہ اور مریدوں کے ساتھ کربلا کی سفر کیا تاکہ انصاف و عدل کا پیغام دیں اور دین اسلام کی حقیقی تشریعات کو برقرار رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں عظیم غم و افسوس پیدا کرتا ہے۔ ان کی شہادت کی یاد میں عاشوراء کے موقع پر ہر سال غزداری کا جلوس نکلتا ہے جس میں مسلمانوں کی حسنیت اور نبوت کی طرف سے سب کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہجری کی 61ویں سال میں یزید بن معاویہ کی حکومت کے دوران ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عالم دین تھے۔ یزید بن معاویہ کی حکومت فساد و فسق کی بنیادوں پر مستحکم ہو چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ خلافت کی بیعت نہ کرے تو یزید کی فساد پر روک لگانے کا موقف نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کے حق اور باطل کے درمیان خنزیری سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے خراسان جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ اور اپنے چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروانے کو روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ لازمی نقب آب و ہوائی تناؤ کی بنا پر کروانا مشکلات کا شکار ہو گیا۔ کوفہ شہر میں یزید بن معاویہ کے والی کوفی بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر انہیں واپس بلوایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیشکش کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے پناہ اللہ کے خلافت کرنے کو تیار ہے اور آپ خدا کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ کربلا پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 صحابیوں کو یزید بن معاویہ کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے 2 سے 3 دن تک بھوک اور پیاس کا سامنا کیا۔ یوم عاشوراء کے دن چھوڑی گئی پانی کی تعداد بہت کم ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یزید بن معاویہ کے سپاہیوں نے کربلا چاونیاں قائم کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو محاصرے میں رکھا۔ یوم عاشوراء کے دن چاونیوں کے باعث ان کے پاس کوئی راہ نہیں بچی۔ ان کے لشکر 4000 سپاہیوں سے مشتمل تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفیقوں کی تعداد تقریباً 72 تھی۔ یزید فوج نے کربلا میں بچوں کو بھی پیاس سے مارنے کا اعلان کیا۔
جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ پہنچا۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 رفیقوں نے جب احتساب کیا تو ان کو پتہ چلا کہ موت کی مانندیں انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے زیبا کیا اور اپنی آخری چادریں پہنائے۔ یزیدی فوجیوں کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے ہمراہ سے گھیر لیا۔ سپاہیوں نے ان کو تنگ کیا اور بھوک و پیاس سے انہیں دکھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور دعائیں کی۔ انہوں نے خوبصورتی اور شوکت کی بادشاہی کی جو تمام دنیا کے بادشاہوں کو پسند آتی ہے۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیقوں کو پیاس کے ایک پتھر دیا گیا۔ جب وہ پانی مانگنے کے لیے پانی کی طرف گئے تو یزیدی فوجیوں نے ان کو پانی نہیں دیا۔ یوم عاشوراء کے دن بچوں کو بھوک اور پیاس سے مارا گیا اور ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بچوں کو بھی پانی نہیں پینے دیا۔ یزیدی فوجیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفیقوں کو مارا اور ان کے سر کو کاٹ دیا۔ ان کے جسم کو ہمراہ لے گئے اور مرثیہ گیت گا کر کربلا سے کوفہ لے جا کر بھیجے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 رفیقوں کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں عظیم درد و غم پیدا کیا۔ ان کی شہادت کی یاد میں ہر سال 10 محرم کے دوران عاشوراء منائی جاتی ہے، جس کو بہت ہی عزت دی جاتی ہے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں۔